شرٹ اوپر کریں میرال۔ ذوالفقار کی بات پر میرال کا چہرہ سوکھ سا گیا تھا۔ نہیں پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں شرٹ اوپر کریں۔ ذوالفقار نے زبردستی میرال کو لٹاتے ہوئے حکم دیا تھا اور میرال اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ذوالفقار کے سامنے اس طرح لیٹنا ہی اس کے لیے مشکل تھا اور اب تو وہ مزید امتحان کھڑا کر رہا تھا۔ میرال لیٹ تو گئی لیکن شرٹ اوپر نہ کر سکی۔ ذوالفقار نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر کمر کی جانب سے اس کی شرٹ اوپر کی اور پریشان ہو گیا۔ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ کوئی چوٹ نہیں آئی، یہ تو پوری کمر پر چوٹ لگی ہے۔ کس قدر گہرا نیلا نشان ہے۔ ایسے ہی لیٹی رہیں۔ ذوالفقار سختی سے کہتا ہوا سائڈ ٹیبل کی دراز تک گیا اور پھر ایک بام نکال لایا۔ اپنی انگلیوں پر بام لیتے ہی اس نے آہستگی سے میرال کی کمر کو چھوا تو میرال نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور چادر کو مٹھیوں میں دبوچ کر سانس روک لی۔ ذوالفقار نے میرال کی حالت دیکھی تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں آپ کا آپریشن نہیں کر رہا، سانس لے لیجئے، ایسا نہ ہو کہ سانس روکنے کی وجہ سے جنت پہنچ جائیں۔ ذوالفقار کے لہجے کی ٹھنڈک نے میرال کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں لیکن چہرہ اوپر نہ کیا۔ ذوالفقار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یہ لڑکی بھی، اس کی الٹی سیدھے حرکتیں اور اوپر سے معصومیت، کہیں اور بھی چوٹ آئی ہے کیا؟ وہ آہستگی سے اس کی کمر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرال نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ موو کر کے دیکھیں میرال۔ نہیں، آپ کو ہسپتال لے جانا ہوگا۔ 1-2 ٹیسٹ ضروری ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہڈی میں کوئی چوٹ آئی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہسپتال کا نام سنتے ہی وہ بری طرح گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے ہسپتال نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ہسپتال کے نام سے کس قدر خوف زدہ تھی۔ ذوالفقار کی ہنسی بس چھوٹنے ہی والی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بی جان نے آپ کو کیا دیکھ کر رکھا ہے۔ شیر آپ کے خوابوں میں کہاں آتا ہوگا۔ ذوالفقار نے پوری طرح بام لگایا اور شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور شیر میری ہر بات سنتا ہے، اس نے بڑے فخر سے ذوالفقار کو بتایا اور پھر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر دوڑ گئی، کیونکہ مزید ذوالفقار کی نظروں سے نظریں ملانا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ ذوالفقار کا یوں اسے اپنے کمرے میں لے جانا، اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر پر بام لگانا اسے بہت زیادہ شرمندہ کر گیا تھا۔ میرال کو اس گھر میں آئے یہ 3 مہینہ تھا اور ان 3 مہینوں میں اس نے ہمیشہ ہی ذوالفقار کو بہت سخت پایا تھا۔ کبھی کبھار ہی وہ بہت نرم مزاج نظر آتا، جیسے کہ آج جب وہ سیڑھیوں سے پوری طرح گری تھی اور کمر پکڑ کر لنگڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ بس اسی منظر نے ذوالفقار کے اندر رحم دلی کو جگایا تھا اور وہ اسے بام لگانے کے لیے کمرے تک لے آیا تھا۔ بام لگانے سے درد میں فوراً تو کمی نہیں آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی تیزی سے شیر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ 5 سالہ شیر نے اسے دیکھا تو ناراضگی سے منہ پھیر لیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی میرال آپ؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی دیکھتے ہوئے میرال فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری وجہ سے سیڑھیوں سے جو گری تھی، بس اب کمر پکڑ کر ہی گھوم رہی ہوں۔ میرال نے بھی ناراض چہرہ بنایا تو شیر جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ نے بابا کو تو نہیں بتایا کہ آپ میری وجہ سے گری تھیں؟ وہ پوری طرح گھبرا گیا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے آپ کے بابا کو کچھ نہیں بتایا، لیکن آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ میرال نے محبت سے اس کا ماتھا چوما اور پھر اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ شیر سے اسے پچھلے چند مہینوں میں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں آئے گی۔ آئی تو وہ اس گھر میں نوکری کے لیے تھی، لیکن کب شیر کے ساتھ دوستی اور پھر محبت کا رشتہ بندھا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب تو شیر کے بغیر اسے سانس بھی نہیں آتا تھا۔ وہ صبح 9 بجے یہاں آتی
اور رات 9 بجے اس کی چھٹی ہوتی۔ سارا دن وہ شیر کے ساتھ ہی گزارتی، اسے پڑھانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر اس کے ساتھ ہونا، یہی اس کی نوکری تھی اور اسے اچھی خاصی رقم مل رہی تھی جس سے اس کے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ اسی لیے اس نے بخوشی اپنی نوکری کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ لیکن شیر جہاں ایک معصوم بچہ تھا، وہیں حد سے زیادہ شرارتی بھی تھا۔ کھیل ہی کھیل میں شیر نے ہی اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا اور اسے بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، اور یہی بات ذوالفقار کی نظروں میں آ گئی تھی۔ البتہ اس نے ذوالفقار کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے گرانے والا شیر ہے۔ باقی کا سارا دن اس نے شیر کے ساتھ گزارا، اور پھر جب رات کو بنگلے سے نکلنے لگی تو ذوالفقار نے اسے پیچھے سے روک لیا۔ اب آپ کا درد کیسا ہے میرال؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ دوپہر والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تو وہ جلدی سے شرمندہ ہو کر نظریں چرا گئی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو بیٹھ کر بات کریں۔ ذوالفقار نے سامنے باغ میں رکھی بڑی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا اور قدم آگے بڑھا دیا۔ چاروں ناچار وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ جانتی ہیں میری بیوی 2 سال پہلے شیر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ تب سے بی جان نے اس کا بہت خیال رکھا، اور اب بی جان بہت بیمار رہتی ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ قابل بھروسہ ہیں اور میرے بچے کے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہوں گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی بھی طرح کے فیور یا حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے اس کی پرورش یا تربیت پر کوئی اثر پڑے۔ ذوالفقار کے لہجے میں ٹھنڈک تھی اور میرال کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ دل میں خوف جاگا تھا کہ کہیں اس سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی نوکری پر مصیبت آ جائے۔ کسی بھی حال میں وہ یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سارا دن ایک اے سی والے بنگلے میں ایک بچے کے ساتھ گزارنا اسے بہت آسان لگا تھا، بنسبت کسی دفتر میں جا کر دھکے کھانے کے۔ سر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا لیا۔ وہ پوری طرح گھبرا رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی تربیت میں جھوٹ شامل ہو۔ آپ سیڑھیوں سے گری نہیں تھی، بلکہ آپ کو گرایا گیا تھا۔ ایک شرارت، ایک شیطانی میں میرال نے گہرا سانس بھرا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ذوالفقار کو سچ معلوم ہو چکا ہے۔ سر بچہ ہے، کھیل رہا تھا، بس اسی میں یہ ہو گیا۔ مانتا ہوں کہ وہ بچہ ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، اور ایسی شرارتوں کو روکنے کے لیے ہمیں بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ سوری سر، میں آئندہ دھیان رکھوں گی اور شیر کو بھی سمجھاؤں گی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے جلدی سے جان چھڑوانے کی کوشش کی، اور ذوالفقار نے اسے اجازت دے دی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ذوالفقار نے جاتی ہوئی لڑکی کی پشت کو غور سے دیکھا۔ میرال کی آنکھوں میں شیر کے لیے جو محبت تھی وہ پوری طرح نظر آتی تھی، لیکن کبھی کبھی حد سے زیادہ محبت بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور اس بات کو ذوالفقار سے زیادہ اچھی طرح کون جانتا تھا۔ شیر کی ماں کو اس نے حد سے زیادہ محبت ہی تو دی تھی، اور آج اسی کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد ذوالفقار بی جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوالفقار نے ان کے پاس جا کر آہستہ سے سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو بی جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی بیٹا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ذوالفقار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیسی بات بی جان؟ وہ گہرا سانس لے کر بولی، تمہیں اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ زندگی بہت لمبی ہے اور اکیلے نہیں گزاری جا سکتی۔ شیر کو ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک ساتھی کی۔ ذوالفقار نے بی جان کی بات سن کر سر جھٹک دیا۔ بی جان، یہ ممکن نہیں۔ میں نے پائل کے بعد اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور نہ اب سوچ سکتا ہوں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں اپنی بیوی کو
کتنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے دل پر جبر نہیں کر سکتا۔ بی جان نے تھکا ہوا سا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بیٹا، زندگی رک نہیں جاتی۔ پائل اب تمہاری یادوں میں ہے، حقیقت میں نہیں۔ تمہارے ساتھ ایک عورت ہو جو تمہیں سمجھے، جو شیر کا خیال رکھے، جو تمہارے ساتھ چلے، تمہاری زندگی آسان ہو۔ مگر ذوالفقار نے سختی سے بات کاٹ دی۔ نہیں بی جان، میں یہ بوجھ کسی اور پر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرا باقی کا سفر ایسے ہی گزرے گا۔ آپ دوبارہ ایسی بات نہ کریں۔ میں نے پائل سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدے نہیں توڑتا۔ بی جان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، وعدے نبھانے والے لوگ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ذوالفقار خاموشی سے اٹھ گیا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ بی جان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر قدم رک گئے۔ شیر کو سونے سے پہلے دیکھے بغیر اس کا دل نہ مانا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو شیر پسینے میں بھیگا ہوا آنکھیں بند کیے کرا رہا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہا تھا۔ ذوالفقار کا دل دہل گیا۔ فوراً اسے اٹھایا، گود میں لیا اور نوکروں کو آواز دے کر گرم پانی اور تولیہ منگوایا۔ جلدی سے اسے غسل کروایا، کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی نکال لی۔ سیدھا ہسپتال پہنچا، جہاں ڈاکٹر نے چیک کرتے ہی کہا کہ بچے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ انفیکشن بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ذوالفقار کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں بچے کے سرہانے بیٹھا تھا۔ ایک طرف بی جان بیمار تھی، دوسری طرف شیر ہسپتال کے بستر پر تپتے بدن کے ساتھ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار مما مما پکار رہا تھا۔ ذوالفقار کے اندر جیسے ہول اٹھنے لگے۔ اس نے جھٹکے سے فون نکالا اور پائل کا نمبر ملا دیا۔ جب سے پائل اسے چھوڑ کر گئی تھی، ان کے درمیان بمشکل 2 سے 3 بار ہی رابطہ ہوا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف شیر کو لے کر۔ مگر آج شیر کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکا اور اس نے پائل کو فون کر دیا۔ کئی بار کھنڈی جانے کے بعد پائل نے فون اٹھایا۔ ذوالفقار نے جلدی سے کہا، شیر بیمار ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، پلیز آ جاؤ۔ پائل نے سرد لہجے میں کہا، شیر صرف تمہارا بچہ ہے ذوالفقار، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ میری زندگی اب بدل چکی ہے، تم ہی اسے سنبھالو، پلیز پلیز پائل، ذوالفقار نے تڑپ کر کہا۔ پائل، وہ تمہارا بھی تو بچہ ہے۔ مگر پائل نے فون کاٹ۔ پائل کے لیے شیر صرف اور صرف ایک پابندی تھا، ایک زنجیر جس کی وجہ سے اس کی آزادی میں خلل پڑتا تھا۔ اسی لیے وہ کبھی خود کو شیر کے ساتھ جوڑ ہی نہ پائی تھی۔ آج بھی شیر کی تکلیف سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اسی بات نے ذوالفقار کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے، اتنی بے رحم، اتنی سنگ دل؟ ذوالفقار نے موبائل ایک طرف پھینک دیا اور بچے کا ہاتھ تھام کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ صبح کی روشنی ہوئی تو وہ بھی یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ادھر بنگلے پر صبح 9 بجے میرال پہنچی تو نوکر نے بتایا، صاحب تو رات سے ہی ہسپتال میں ہیں، شیر بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میرال کے تو قدم لڑکھڑا گئے، دل ہولنے لگا۔ بغیر کچھ کہے دوپٹہ سنبھال دی، سیدھی ہسپتال پہنچ گئی۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شیر پر پڑی، جو نڈھال سا پڑا تھا اور ذوالفقار سر جھکائے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میرال دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی، اس کا گرم ماتھا چومتی بار بار آواز دینے لگی، شیر، آنکھیں کھولو، میرال آ گئی ہے، تمہاری میرال آ گئی ہے۔ ذوالفقار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرال نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ساری توجہ بچے پر دے دی، جیسے اس کے اندر کی ماں جاگ گئی ہو۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی، ماتھا چوم رہی تھی، جیسے اس کی سانسیں اسی بچے میں اٹکی ہوں، اور ذوالفقار حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار میرال کی بےتابی اور شیر کے لیے اس کی محبت کی شدت دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیر کو ایمرجنسی وارڈ سے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرال اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔
جیسے اس کے لمس میں کوئی دعا ہو جو اسے جلدی ٹھیک کر دے۔ ذوالفقار کرسی کھینچ کر قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں میرال پر ٹکی تھی، وہ لمحے جو شیر کے بیمار وجود کے ارد گرد ٹھہر گئے تھے۔ ان میں ذوالفقار کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کسی کے وجود کا سچا سکون کیا ہوتا ہے۔ میرال کا چہرہ بے حد تھکا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھ کی جنبش، شیر کے بالوں پر پھرنے والی انگلیوں کی نرمی میں بے پناہ محبت تھی۔ ذوالفقار کے لیے یہ منظر عجیب حد تک پرسکون تھا، جیسے سب دکھ وقتی طور پر تھم گئے ہوں۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں دھوپ کی مدھم روشنی نے قدم رکھا تو ذوالفقار نے ہلکے سے کہا، آپ گھر چلی جائیں میرال، میں سنبھال لوں گا، آپ بہت تھک گئی ہیں۔ لیکن میرال نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ آرام کریں، میں یہیں ہوں، شیر کے پاس۔ ذوالفقار نے ایک نظر بچے کو دیکھا، پھر میرال کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہی آرام کر لیں، جہاں صوفہ ہے آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ میرال نے فوراً کہا، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں، میں دیکھ لوں گی۔ ذوالفقار کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو تسلی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹا تو تھکن نے اسے فوراً اپنی گرفت میں لے لیا اور پل بھر میں نیند اس کی آنکھوں پر چھا گئی۔ میرال نے ایک بار شیر کو دیکھا جو اب پرسکون تھا، پھر اس کی نظریں بے اختیار ذوالفقار کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ صوفے پر بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا، سنہری بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرے کی سختی جیسے نیند میں موم ہو گئی تھی، نرم، تھکا ہارا اور عجیب حد تک معصوم سا چہرہ جو دن میں کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرال کی نظریں اس پر رک گئیں، اس کی سانسیں ہموار تھیں، چہرے پر اب وہ کڑواہٹ نہیں تھی جو جاگتے ہوئے اس کے مزاج کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سالوں کی تھکن اس بدن میں ٹھہر گئی ہو، جیسے اس کی سختی کے پیچھے بھی کئی راتوں کی جاگی آنکھوں اور اکیلے پن کی گرد ہو۔ میرال نے آہستگی سے نظریں ہٹا لیں، مگر دل میں ایک انجانی سی کسک اتر گئی تھی کہ بظاہر کتنا مضبوط اور سخت انسان اصل میں اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ شیر پرسکون نیند میں تھا، ذوالفقار تھکن کے مارے بے خبر سو رہا تھا، اور میرال ان دونوں کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اپنی جگہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے ہی اونگنے لگی تھی۔ اچانک شیر نے ایک بے چینی سی کروٹ بدلی تو میرال چونک کر جاگ گئی، فوراً اس کے قریب ہوئی اور ماتھا چھو کر تسلی کی کہ بخار کم تھا، پھر اسے پانی پلایا اور نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے دوبارہ سلا دیا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو ذوالفقار اب بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ اٹھ کر آہستگی سے صوفے کے قریب گئی اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ چہرہ بار بار اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ سنہری بال اب بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ جھکی تو اس کی خوشبو بھی محسوس ہوئی، ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ میرال نے آہستگی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور بے اختیار اس کے چہرے پر انگلی سے ایک لکیر سی کھینچ دی، جیسے تھکن کی تہہ میں چھپے درد کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ذوالفقار کی پلکیں ذرا سی پھڑکیں تو وہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہو گئی، مگر وہ جاگا نہیں، بس نیند میں ہلکی سی کروٹ لے کر دوبارہ بے خبر ہو گیا۔ میرال نے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے کرسی پر آ بیٹھی۔ شیر کو پھر سے دیکھا اور بہت دھیرے سے بولی، عجیب انسان ہو تم ذوالفقار صاحب، جاگتے ہو تو پتھر بن جاتے ہو، سوتے ہو تو اتنے بے بس لگتے ہو کہ نہ جانے کیسا دل ہے تمہارا جو ہر وقت خود پر کفل ڈالے رکھتا ہے۔ میرال خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، کب یہ فاصلے اتنے سمٹنے لگے تھے کہ وہ یوں بے ارادہ ہو کر اس کے قریب جا پہنچی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص کتنا سخت ہے، اس کے دل تک رسائی شاید کبھی نہ ہو، پھر بھی آج وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا کوئی بہت قریبی رشتہ ہو، جیسے اس شخص کی تنہائی کو چھو رہی ہو، وہ جانے بغیر اس کے دکھ میں شامل ہو رہی تھی۔ شام تک ذوالفقار کی بھی نیند پوری ہو چکی تھی اور شیر کی طبیعت میں بھی خاصی بہتری آ گئی تھی،
وہ ضد کرنے لگا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنا کمرہ چاہیے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ذوالفقار نے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے احتیاط کے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے دی، بس یہی کہہ کر کہ دوا وقت پر دے دیں اور خاص خیال رکھیں۔ ذوالفقار نے میرال کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ شیر کی طبیعت بہتر دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی شیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ضد کرنے لگا کہ میرال آج رات اس کے پاس ہی رکے گی، ورنہ وہ نہ دوا کھائے گا نہ آرام سے سوئے گا۔ میرال نے پریشان ہو کر ذوالفقار کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر بھی بے بسی تھی۔ شیر کے ضدی لہجے کے آگے وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ میرال نے ماں کو فون ملایا اور ہچکچاتے ہوئے اجازت مانگی۔ ماں نے سنتے ہی کہا، بیٹی اگر بچے کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے تو رک جاؤ، خدا تمہیں اجر دے گا۔ اس کی ماں کی اجازت ملتے ہی شیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ خوش ہو گیا اور میرال بھی تھک چکی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ بنگلے پہنچتے ہی بی جان نے بھی شیر کو گود میں لیا اور دعائیں دی اور ذوالفقار کو تاکید کی کہ میرال کو آرام کرنے دیا جائے۔ رات گہری ہوئی تو ذوالفقار بچے کا حال دیکھنے بار بار کمرے میں جھانکتا رہا۔ ایک بار اندر آیا تو شیر سکون سے سو رہا تھا اور میرال دوپٹے سے بے پرواہ اس کے پاس بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ ہلکے سے کھلے ہوئے تھے اور سانسوں کی روانی اس کی تھکن کی گواہ تھی۔ ذوالفقار دروازے کے قریب رک کر یہ منظر دیکھتا رہا اور اس کی نگاہ جیسے کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میرال کی معصومیت، اس کا بے ساختہ پن اور شیر کے پاس یوں سو جانا اسے عجیب سا احساس دے رہا تھا۔ وہ قدم اٹھا کر آہستگی سے قریب گیا اور اس کے چہرے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ آہستگی سے اس کے گال پر آ گئی تھی۔ ذوالفقار نے بے ارادہ ہاتھ بڑھا کر وہ لٹ پیچھے کی، مگر انگلی اس کے گال سے چھو گئی۔ نرم، معصوم اور بے خبر وہ انسان جو دن میں اس کے سامنے شرما جاتی تھی، آج اس کے اتنے قریب تھی، بغیر کسی فاصلے کے۔ ذوالفقار کا دل چاہا کہ وقت یہیں رک جائے۔ اس کے لبوں پر انجانے میں مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بغیر کسی ارادے کے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک ملائم سا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہکتا، اس نے خود پر قابو پایا اور تیزی سے میرال کے پاس سے اٹھ کر شیر کے اوپر چادر درست کی۔ ایک آخری نظر میرال پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر ایک بار پھر پلٹا اور کئی لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، جیسے دل نے پہلی بار سکون محسوس کیا ہو، جیسے اس سادہ لڑکی نے اس کے بنجر دل پر کوئی دستک دی ہو۔ اور پھر بغیر آواز کیے وہ پلٹ گیا، مگر اس کے دل کے اندر ہلچل باقی رہ گئی تھی، جو پائل کے جانے کے بعد وہ پہلی بار کسی عورت کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ میرال میں کوئی تو ایسی خاص بات تھی جو ذوالفقار کو اپنی جانب کھینچتی تھی، شاید وہ معصومیت جو اس نے کبھی پائل میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ یوں ہی اسٹڈی روم میں چلا آیا، ایک کتاب اٹھا کر بیٹھ گیا، لیکن ذہن کہیں اور ہی گم تھا۔ پائل سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ پائل کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی۔ کئی سالوں کی محبت جب شادی کے رشتے میں بدلی تو اس نے پائل کو ہر طرح کی آزادی دی، بہت زیادہ محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار کا مان بھی دیا۔ پھر پائل اس کے بیٹے کی ماں بنی تو زمانے کی خوشیاں اس نے پائل کے قدموں میں رکھ دیں، لیکن شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ پائل ماں تو بن گئی تھی، مگر اس کے اندر ماں بننے کا جذبہ کبھی بیدار نہ ہوا۔ شیر کی پیدائش کے چند ماہ تک تو اس نے بچے کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اس کی طبیعت میں اکتاہٹ در آئی۔ بچے کی معصوم مسکراہٹیں بھی اسے روک نہ سکیں۔ وہ تیزی سے اپنی پرانی دنیا کی طرف لوٹنے لگی۔ اس نے شیر کو ملازموں کے حوالے کیا، دائیا کے سپرد کیا اور خود پارٹیوں میں جانے لگی۔ دن بدن اس کے ارد گرد وہی عورتیں جمع ہو گئیں جو اس کی عیاش طبیعت سے میل کھاتی تھیں۔ ان کی دوستیوں نے اسے رات رات بھر جاری رہنے والی محفلوں میں شامل کر دیا۔
ذوالفقار کو جب خبر ملی کہ پائل اکثر غیر مردوں کے ساتھ پارٹیوں میں شرکت کرتی ہے، ان کے بازو میں بازو ڈالے تصویریں کھنچواتی ہے، تو اس کے وجود میں جیسے زہر گھلنے لگا۔ اس نے پائل کو روکا، سمجھایا، کبھی غصے میں ڈانٹا تو کبھی محبت سے، اس کے سامنے شیر کی طرف توجہ دینے کی التجا کی، مگر پائل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہنستی تھی، طنزیہ نظروں سے ذوالفقار کو دیکھتی اور کہتی، تمہیں اپنی بور زندگی کے ساتھ رہنے کی عادت ہوگی، ذوالفقار مجھے نہیں ہے، میں زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، اور ہاں، یہ سب تم جیسے گھٹن زدہ شوہروں کے بس کی بات نہیں۔ ذوالفقار نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ہر بار پائل اور بھی زیادہ بکھر جاتی۔